اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ہم اور آپ بلکہ پوری ملت اسلامیہ بڑی ہی اہم عبادت حج اور قربانی سے فارغ ہوئے۔ حج کے ارکان بھی اور قربانی جو اسی کا ایک رکن ہے، یہ سب ابو الانبیاء امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ہم سب کے نبی اور رسول، ساری کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے، اور ان ساری آزمائشوں کا تعلق اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید سے۔ چنانچہ اس سے پہلے کے خطبوں میں یا عید الاضحیٰ کے خطبے میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کی۔ آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور ان 10 کے 10 جملوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف و توصیف اور اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ صرف اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے کرسی، اسی لفظ کرسی کی وجہ سے اس آیت کا نام آیت الکرسی پڑ گیا ہے۔ ویسے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے یہ، قرآن پاک کی سب سے عظیم اور سب سے مقدس مبارک آیت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ فوراً علم کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرتے تھے، حضرت اللہ و رسولہ عالم۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بعض روایات کے مطابق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتایا کہ سوچنے سمجھنے کے بعد کہ وہ آیت الکرسی ہے، اور بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں میں علم دے رہا ہوں، یہ علم تمہیں مبارک ہو، وہ آیت الکرسی کی آیت ہے۔ ان اعظم آیت فی القرآن الکریم ہی آیت الکرسی، آیت الکرسی کی آیت ہے یہ آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت ان لہا لسانا و شفتین تقدس الملک عند ساقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پنڈلی کے پاس اس آیت کو زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ جا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس یہ اللہ کی تقدیس و تعریف بیان کرتی ہے یہ آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے کا ہر فرض نماز کے بعد جو معمول بنا لے، یہاں تو فرض نماز ہی نہیں ہے تو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بات کہاں سے آئے گی؟ فرض نماز ہی اس امت سے غائب ہے، پتہ نہیں کہ کس نے معاف کر دیا یا معاف کرا دیا۔
فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا جو معمول بنا لے تو وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی. وہ حدیث تو آیت الکرسی سے متعلق میں نے بار بار اس منبر سے بیان کی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کئی جگہ پر، اور اس سے مسائل مستنبط کیے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آئے ہوئے زکوٰۃ کے مال یا صدقے کے مال کی نگرانی سونپی. رات کے وقت ایک شخص آتا ہے اور وہ اس مال میں سے جو اپنے تھیلے میں بھرنے لگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا تو اس نے کہا کہ میری فیملی بہت لمبی چوڑی ہے اور میں غریب آدمی ہوں، مجھے آج معاف کر دو، کل سے نہیں آؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات میں کچھ ہوا تھا کیا؟ تو کہا کہ ایسے ایک شخص آیا اور اس نے اپنی جھولی بھرنا شروع کر دیا. میں نے پکڑا تو کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے گھر میں کھانے پینے والے بہت لوگ ہیں، آج چھوڑ دو، میں پھر کل سے نہیں آؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آئے گا. کل ہو کر کے پھر آیا وہ. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ پھر آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ آئے گا. پھر آیا اور اسی طرح سے اپنے تھیلی میں بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑا، کہا کہ آج میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ رویا گڑ گڑایا، میں نے چھوڑ دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ پھر آ گیا تھا اور اسی طرح سے رویا تو میں نے چھوڑ دیا. اور اس نے کہا کہ اب نہیں آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پھر آئے گا. پھر تیسرے دن بھی آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، کہا کہ اب 3 بار میں تم آخری موقع تم کو یہ ملا تھا، اب تم کو میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں تمہارا مقدمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محکمے میں پیش کروں گا، عدالت میں پیش کروں گا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آج چھوڑ دو، میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس نسخے کے بدلے چھوڑ دو. کہا کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ پڑھ لو تو پوری رات کے لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا جو تمہاری نگرانی کرے گا، حفاظت کرے گا، اور تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا. اس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس کوئی شیطان بھی نہیں آئے گا اور تمہارے لیے محافظ اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا جو رات بھر تمہاری نگرانی کرے گا صبح تک. پھر کل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات میں کیا ماجرا پیش آیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ڈیٹیل بتایا تو کہا کہ صدقک وہو کذوب، صدقک وہو کذوب. نسخہ جو اس نے بتایا ہے وہ سچا نسخہ ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے. وہ خود جھوٹا، اگر سچا رہتا تو وہ بھی ایمان لے آتا، وہ بھی اسلام کو تسلیم کر لیتا، اللہ رب العالمین کے دربار سے رادے درگاہ نہ ہوتا. تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی. پہلے ہم لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیٹیل اس میں جو اللہ کی توحید کے بارے میں ہے وہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے اور تھامنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے. دیکھیے آپ غور کیجئے گا کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمانوں کا سب کچھ ہے اور اسی کے لیے زمین کا بھی سب کچھ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس کو عربی زبان میں استفہام انکاری کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تو کیا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ انکار ہے. کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے. تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے ایسا جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت اور سفارش کرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہمارے سامنے کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے پیچھے کی باتوں کو بھی جانتا ہے.
یا ہماری زندگی میں جو باتیں آنے والی ہیں، جو معاملات پیش آنے والے ہیں، ان سب کو جانتا ہے، اور جو پیش آ چکے ہیں ان سب سے بھی واقف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ تعالی جس کے لیے جتنا چاہے اتنا ہی اس کے علم میں سے کوئی جان سکتا ہے، ورنہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی انسان اور ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کے علم کا کچھ حصہ پالے، ایسا نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ کشادہ ہے۔ وہ خود کتنا بڑا ہے آپ تصور کیجئے، اس کی کرسی آسمان و زمین سے کشادہ ہے۔ تفسیر میں آپ اس کے متعلق سنیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین اور کائنات کی حفاظت اسے تھکنے نہیں دیتی ہے، تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ 10 جملے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی تعریف و توصیف بیان کی، اور اگر ہم اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں پڑھنے کا اس کو روٹین بنا لیں تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی ہم کس قدر بڑائی بیان کرنے والے ثابت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم آیت قرآن والوں کو دی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو دی ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ تو قرآن سے مطلب ہے اور نہ قرآن کی عظیم صورت اور عظیم آیت سے مطلب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ابھی رات میں ہم لوگ درس میں ہم لوگوں نے سنا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ گھر اتسع بأہلہ، اپنے گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ وَکَثُرَ خَیْرُ، اور اس کے خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَحَضَرَتْهُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے اس گھر میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ وَخَرَجَتْ مِنْهُ الشَّیَاطِینُ، اور اس گھر سے شیطان نکل بھاگتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبَیْتَ الَّذِی لَا یُتْلَى فِیہِ الْقُرْآنُ ضَاقَ بِأَہْلِهِ، وہ گھر جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ اپنے گھر والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے، وہ گھر تنگ پڑ جاتا ہے۔ آج گھروں کی تنگی اور گھر کے ماحول کی تنگی، گھر کے ماحول کا رونا ہم میں سے ہر شخص روتا ہے، لیکن اس کی وجہ نہیں جانتے، اس کی وجہ پر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان البیت الذی لا یتلی فیہ القرآن ضاق بأہلہ وقل خیرہ، اور اس کی خیر و برکت میں کمی آ جاتی ہے۔ وحضرتہ الشیاطین، اور ایسے گھروں میں شیطان ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ آج شیطان کے چکر میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس بری طرح سے پھنسے ہیں کہ لوگ اس کی تمیز کیے بغیر کہ شیطان کو بھگانے کا کیا صحیح طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے اور ناجائز طریقہ ہے، اس تمیز کیے بغیر اندھا دھند جہاں چاہتے ہیں وہاں اس کو بھگانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جس کے پاس جانا ہو چلے جاتے ہیں، جو طریقہ اختیار کرنا ہو کر جاتے ہیں، لیکن وہ نسخہ ہمارے پاس ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، اس کو اختیار نہیں کرتے۔ وَخَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِکَةُ، ایسے گھروں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ایسے گھروں میں فرشتے نہیں ڈیرا ڈالتے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ تو قرآن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تغرنکم المصاحف المعلقہ، تم نے گھروں میں جو مصاحف لٹکا لیے ہیں، قرآن کے نسخے رکھ لیے ہیں طاقوں پر، یہ تمہیں دھوکہ میں ہرگز نہ ڈال دیں۔ یعنی گھروں میں قرآن کے نسخوں کا موجود ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ گھروں میں قرآن کی تلاوت درکار ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ تو قرآن پر ایمان کافی نہیں ہے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس امت کو ملی ہے، اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو یہ عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آیت الکرسی، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، صرف اور صرف اپنی تعریف و توصیف اور اپنی توحید بیان کی ہے۔ چنانچہ توحید کے جملے سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے، توحید کے جملے سے شروعات ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے
جس کے علاوہ اس کائنات کا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، یا عبادت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی کسی اور کے لیے کر دی جائے، یہ کوئی ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور ایک ہی مقام پر نہیں، اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر اس بات کو واضح کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی شروعات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، سیم یہی آیت الحی القیوم، یہی آیت وہاں بھی ریپیٹ کی ہے رب العالمین کہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو ثابت کرنے کے لیے، اسی جملے کی دعوت کے لیے، اسی جملے کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے، اسی جملے پر ساری انسانیت اپنے آپ کو سرنڈر کر لے، اس کے لیے 1 لاکھ سے زائد انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسولوں جیسی مخلوق کو بھیجنے کا مقصد صرف یہی ایک جملہ تھا، اللہ لا الہ الا ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، کس لیے کہ وہ رسول جا کر یہ بات اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتائے کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش ہوتی ہے ان سے بچو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ اسی آیت الکرسی کے بعد جو اس کے نیکسٹ آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کر دے۔ اور طاغوت کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، دنیا میں اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی پرستش ہو، چاہے اس کا تعلق انبیاء سے ہو، انبیاء کو بھی پوجنے والے لوگ ہیں۔ کہا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ 3 میں سے ایک ہیں، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے، جس میں ایک عیسیٰ ہے، دوسری مریم ہے اور تیسرے اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 1/3 اللہ کو پاور دیا اور باقی 2/3 جو ہے وہ مریم اور عیسیٰ کو دے دیا۔ تو انبیاء کی پرستش ہو رہی ہو، چاہے اولیاء کی پرستش ہو رہی ہو، چاہے کائنات کی کسی اور مخلوق کی پرستش ہو رہی ہو، وہ سب طاغوت ہیں۔ قرآن کی زبان میں، قرآن کے انداز میں اور انبیاء کی دعوت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں جن کی پرستش اس کائنات میں ہوتی ہیں، چاہے سورج کی پرستش ہو رہی ہو، چاہے چاند کی پرستش ہو رہی ہے ہو، چاہے ستاروں کی پرستش ہو رہی ہو، بلکہ اب تو مصر وغیرہ میں ایک جماعت پیدا ہو گئی جو عبدۃ الشیاطین کہتی ہے اپنے آپ کو، شیطانوں کے بندے، شیطان کے بندے بھی پیدا ہو گئے۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر دیکھ لیجیے، چوہوں کی پرستش ہوتی ہے، بندر کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ ساری پرستشیں، یہ ساری عبادتیں اور یہ عبادتیں جن کے لیے کی جاتی ہیں وہ سب کے سب یہ طاغوت ہیں، طاغوت ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور ان سب کا انکار کرنے کے بعد یہ بھی نہیں ہو کہ اللہ کا بھی انکار کرتے کہ نہیں اللہ کیا چیز ہے، اللہ کس نے دیکھا، نہیں، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کا یقین کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی تھامی ہے، اس نے مضبوط رسی تھامی ہے، لن انفصام لہا، جو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی، لن انفصام لہا۔ تو یہ اللہ لا الہ الا ہوا کا مطلب ہے، اللہ لا الہ الا ہو ہم سے یہی چاہتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے سورۃ الحشر میں فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ 3 بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے 3 آیتوں میں لگاتار، آخر سے 3 آیتیں سورہ حشر کی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ صرف صفات وہاں بھی بیان کی گئی، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر انکار کیا کہ الہ مع اللہ،
کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے، اور صرف چاہتا نہیں، ہم پریکٹیکلی بھی اس بات کو فالو کریں کہ ہمارے قیام کا مستحق صرف اللہ ہے، ہمارے رکوع کا حقدار صرف اللہ ہے، ہمارے سجدوں کا حقدار صرف اللہ ہے، ہم دعا صرف اللہ سے کریں، مدد صرف اللہ سے مانگیں، فریاد صرف اللہ سے کریں، اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ توحید ہم سے یہی چاہتی ہے۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، جن کی سنت اور جن کی یادگار ہم نے اور آپ نے ابھی قربانی کی شکل میں منائی ہے۔ کہا تھا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ کہا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے لوگ چاہے جس کو معبود بنا لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے وہ سب دشمن ہیں، وہ سب دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے رب کے، رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی رہنمائی وہی کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو راستہ وہی دکھلاتا ہے، ہمیں اور آپ کو سیدھی راہ کی بھیک اسی سے مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی شکل میں ہم دعا مانگتے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بھی ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی، کہ ہدایت طلب کرو رب العالمین سے، ہدایت کی بھیک مانگو رب العالمین سے۔ تو یہ رہنمائی وہی کرتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سب سے کمزور ہم یہی ثابت ہوتے ہیں، اسی جگہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب کسی مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہم ادھر ادھر کے دروازوں کو کھٹکھٹانے لگتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنا رب یاد نہیں رہتا، اپنے رب کی چوکھٹ پر آ کر ہم پیشانی نہیں رگڑتے، اپنے رب کے سامنے رونے کی رڑن کو بھول جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله۔ یاد رکھیے گا، اور کل قیامت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بتانے والا میرے پاس نہیں آیا تھا۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے کہ اس منبر سے اس آیت کریمہ کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ تکلیف کا پہنچانے کا ارادہ کر لے تو دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے۔ اور رب العالمین اگر ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ فلا راد لفضلی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین اس بات پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو دنیا کا کوئی اوجھا اور کوئی پیر فقیر اس کو نہیں کھول سکتا، نہیں کھول سکتا۔ معاف کیجیے، اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ سورہ فاطر کی دوسری آیت ہے، پڑھ لیجئے گا جا کر۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، صرف اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو ہے سب فقیر ہے اس کے، سب محتاج ہیں اس کے، سب اسی کے در کے فقیر ہیں، بھکاری ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جس چیز کو پکارتے ہو کائنات میں، سب اللہ کے بندے ہیں، تمہاری طرح سے، تمہاری طرح سے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم سے توحید چاہتا ہے، یہ عقیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ چاہتا ہے، یہ عقیدہ آیت الکرسی کا یہ پہلا جملہ ہم سے چاہتا ہے، یہ عقیدہ اللہ کے جتنے رسول دنیا میں آئے، جتنے انبیاء آئے، ان سب نے اسی عقیدے کی دعوت دی۔ یہی عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اس طرح سے استعمال کیا کہ قرآن کہنے پر مجبور ہو گیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی یہ لوگ اگر توحید کو نہیں مانیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ہلاک کر لیں گے افسوس کرتے ہوئے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم
ہم نے کائنات میں جو رسول بھی بھیجا ہے سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، لہذا میری عبادت کرو، میری پرستش کرو۔ آیت الکرسی کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبے بھی آپ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو